میرا دین ان کی زندگیوں میں آ جائے، دنیا میں پھیل جائے، مجھے مان لے، میری مانے، اللہ بہت قبول فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، مخلوق پوری کی پوری اس کا کنبہ، اور جس طرح لوگوں کو اپنے کنبوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کو اپنے کنبے کے ایک ایک فرد سے محبت ہے۔ جیسے ہر گھر والے، ہر کنبے والے، کہ ہمارے کنبے کا کوئی فرد ضائع نہ ہو، کوئی کسی تکلیف میں نہ ہو، راحت سے، چین سے، سکون سے، محبتوں سے، برکتوں، تائیدوں کے ساتھ رہے، ہر ایک کی ذات۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ بھی اپنے بندوں کے لیے یہی چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے اس پورے عالم اور پورے سنسار کو وجود دیا، بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، ان نے تمام مخلوقات کا سردار انسان کو بنایا۔ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو حیثیت آدمی کے جسم میں اس کے دل کی ہے بہت چھوٹی سی بوٹی،
لیکن دل کی ذرا سی بیماری پہاڑ جیسے آدمی کو ڈھیر بنا دیتی کہ جو حیثیت آدمی کے جسم میں دل کی ہے وہی حیثیت اس 4 سمتوں میں اور زمین و آسمان اور پورے سنسار میں اس انسان کی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله الا اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انسانوں کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ بنتی ہے تو سارا جسم بنتا ہے، جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے۔ ہوش کے کانوں سے سنو، وہ گوشت کی بوٹی تمہارے سینوں میں دل ہے۔ اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اصل محنت کا میدان وہ انسانوں کا دل، انسان کا دل، اسے ہردے کہو، اسے دل کہو، ہارٹ کہو، مختلف زبانیں ہیں کہ دل بنا تو آنکھیں بنی، کان بنے، ہاتھ بنے، پیر بنے، سوچ بنی، دیکھنا بنا، سننا بنا، لینا بنا، دینا بنا، کمانا بنا، خرچ کرنا بنا، اندھیرا بنا، اجالا بنا، جوانی بنی، بڑھاپا بنا، زندگی بنی، سکرات بنی، موت بنی، قبر بنی، حشر بنا، آخرت بنی۔ دل بنا، دل بگڑا تو آدمی بگڑا، آنکھیں بگڑی، کان بگڑے، دماغوں کی سوچ بگڑی، کمانا بگڑا، خرچ کرنا بگڑا، لینا دینا، جینا مرنا، عقیدہ سب بگڑا، یہاں تک کہ سکرات بگڑی، قبر بگڑی، حشر بگڑا، آخرت بگڑی۔ اسی لیے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو، کوئی سی زبان بولتے ہوں، کسی خاندان کے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، ہر انسان کو 3 طاقتیں دی ہیں، جان، مال اور سمجھ بوجھ، جس کو کہتے ہیں صلاحیت، سمجھ بوجھ۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے کہ کسی کو زندگی بہت لمبی دی، عمر بہت لمبی دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت چھوٹی۔ ایسے مال کسی کو بہت کہ اس کو خود پتہ نہیں کہ کتنا ہے، ارب پتی، خرب پتی، پدم پتی، سگم پتی۔ اور ایک سمجھ بوجھ کہ کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ دفعہ سمجھانے سے سمجھ لیتا ہے، کسی کو 2-4 دفعہ سمجھانا پڑتا ہے۔ ہاں، قرآن ایک بات یہ کہتا ہے کہ جس کی طبیعت میں ضد ہو، ماننی تو بہت بعد کی بات اور عمل کرنا تو بہت بعد کی بات، سننی بھی نہیں ہے، صورت بھی نہیں دیکھنی ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ضدی کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، جیسے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پورے واقعے میں ہے، کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم پھلو پھولو، تمہاری دنیا بھی جنت نشان بنے، جب تمہیں بارشوں کی ضرورت ہو اللہ برسائے، تمہیں کھانا پینا اور نعمتوں سے بھرپور کرے، اگر دنیا سے جاؤ تو اونچی اونچی جنتیں دے۔ اس کے لیے میں تو تم سے بات
ہمیں تو سننی نہیں، ماننی تو بعد کی بات. اور پھر اشد استقبال واستغشوا ثيابهم، چہروں پر کپڑے ڈال لیے. وجعلوا اصابعهم في آذانهم، کانوں میں انگلیاں دے دی، چہروں پر کپڑے ڈال دیے. سننی بھی نہیں، آپ کی صورت دیکھنی بھی نہیں. آپ کی بات ماننا، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینا کہ یہ تو بہت بات کہ ہم تو یہاں. نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن تو قرآن ہے، اور قرآن کے جتنے واقعات ہیں انبیاء کرام اور رسول اللہ علیہم الصلوۃ والتسلیمات، وہ انسانوں کی رہبری کے لیے. اسی لیے قرآن کی صورتوں میں یا تو سورت کے شروع میں، بیچ میں یا اخیر میں یہ بات قرآن میں ضرور کہی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَىٰ. واقعات بیان کی. او آنکھوں والو، آنکھیں کھولو اس واقعے کو سن کر. عقل کے دعوے داروں، عقل سے کام لو. یہ اتنا بڑا واقعہ، اس میں عبرت انہی کے لیے ہے جن میں خوف خدا ہے. اس سے مختلف اساس. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری اولاد، اور پوری سورہ یوسف کن کن منزلوں سے گزرے اور کیا کیا حالات آئے، کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے روتے روتے آنکھیں چلی گئی اور کتنا غم. اس پوری صورت کو بیان کر کے وَإِنَّ فِي قَصَصِهِمْ لَعِبْرَةً، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی اور ان کا یہ خاندان اور وہ عورت اور وہ جیل خانہ اور یہ سارا جتنا، اور پھر جیل سے نکل کر کے محل میں، جیل میں رہے اور وہاں سے مصر کے محل میں، یہ سارا جتنا ہے لعبرۃ لأولی الالباب، جن میں عقل ہے، جن میں سمجھ ہے، ان کے لیے بڑی عبرت ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، ہر فرد بشر کو اللہ نے جان، مال اور صلاحیت، یہ تین چیزیں دی. اور دینے کے بعد پھر ان کے اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا، اختیار دیا ہے. وقت پر بھی اختیار ہے، مال پر بھی، صلاحیت پر بھی، سمجھ بوجھ پر بھی، اور اس کے فضائل بھی بتلائے، نتائج بھی بتائے، مسائل بھی بتائے. یہ تین چیزیں، اور انہی تینوں چیزوں کے صحیح یا غلط استعمال پر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی، جس کو پرسنل لائف کہتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی، پھر گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، شہری، صوبائی، ملکی اور عالمی انٹرنیشنل، تمام انسانوں کی زندگی کا بگاڑ اور بناؤ انہی تینوں طاقتوں پر، صحیح اور غلط. اسی لیے علماء بہت عجیب عجیب باتیں کہ زندگی اللہ نے دی ہے، لیکن زندگی دے کر آزاد نہیں کیا کہ اب دیکھو جو تمہارے جی میں آئے اور بولو جو تمہارے منہ میں آئے اور کرو جو تمہارا جی چاہے، جیو جیسے جینے کو کہو.
مرو وہاں جہاں تمہارا جی کرے، خبردار اشرف المخلوقات ہو، اللہ کے خلیفہ ہو۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے بزرگان دین وغیرہ کے خلیفہ ہوتے ہیں کہ اپنے پیر کی پوری بات ایسی لیتے ہیں کہ جیسے بالکل دیکھنے والا کبھی شبہ میں پڑ جاتا کہ یہ خود پیر صاحب ہیں یا ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت باقی باللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دلی میں ایک اللہ والے، ان کا یہ معمول تھا جیسے ماشاءاللہ آپ حضرات نے علاقے والوں نے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی، ان کا اکرام، ان کے لیے سارے انتظامات، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ حضرت کا ان کی اپنی خانقاہ میں معمول یہ تھا کہ مہمانوں کے لیے کھانے کا لنگر چلتا تھا، جو رات کو دیر سے آتے اور صبح کو ان کو جانا ہوتا تو ان کا مسافہ ہوتا تھا۔ کچھ مہمان رات کو دیر سے آئے، خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، کھانا وانا تو سب نمٹ گیا تھا۔ صبح کو وہ مسافے کے لیے آئے، حضرت نے پوچھا بھائی کب آئے؟ یہ رات کو ایسے آئے، تو وہ وقت تو کھانے، تو پھر تمہارے کھانے کا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ سامنے جو بٹیار خانہ ہے، اس بٹیارے نے ہم کو دیکھ کر کہ حضرت کے مہمان ہیں، لنگر تو بند ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اس نے بٹیار کھانا کھولا، تنور جلایا، روٹی پکائی اور ہمیں کھلائی۔ حضرت بہت خوش، بہت خوش۔ مہمان تو میرے تھے، میری نسبت کی وجہ سے اس نے یہ سارا کیا۔ بلاؤ بھٹیارے کو، بلاؤ بھٹیارے کو۔ بھٹیارا آیا، بھائی تم نے ہمارے مہمانوں کا اکرام کیا اور تم نے یہ سارا کیا۔ اللہ والوں کی کبھی کبھی جولانی ہوتی ہے، جیسے خلیفہ ہارون رشید پوری دنیا کا ایک وقت میں بادشاہ تھا، جولانی نے کہا تھا ہاتھ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے اسی کی، جو دنیا چاہتے تھے انہوں نے دنیا پر ہاتھ مارا، اور جو اللہ چاہتے تھے انہوں نے خلیفہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی باندھی تھی، انہوں نے کہا یہ تم سب لے جاؤ۔ جب خلیفہ ہے تو ملک اور ساری دنیا تو اس کی ہے، کیونکہ اس نے سبق پڑھایا کہ ایسے ہی بندہ ساری دنیا ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لے لو، مجھے تو میرا اللہ چاہیے، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ حضرت باقی باللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بھٹیارے سے۔ وہ بھی عجیب تھا، اس زمانے کے تو مزدوری کرنے والے، بھٹیار کھانے والے، سڑک صاف کرنے والے، یہاں تک کہ حجامت بنانے والے نائی، ان کے بھی واقعات لکھے ہیں کتابوں میں۔ سنتوں کا کتنا اہتمام تھا، قبلہ رخ بچھانا، جس کے بال کاٹنے ہیں، کاٹنا شروع کرتا ہے تو دائیں طرف سے کاٹتا ہے، سنت کے مطابق۔ ان کے واقعات ہیں کتابوں میں، یہ پورا جہان بنا ہوا تھا۔ اس بھٹیارے نے کہا حضرت مجھے تو اپنے جیسا بنا دو۔ حضرت سمجھے کہ بھائی جب کہا ہے کہ مانگ، کبھی یہ کہے گا کہ حضرت ایک ہی بھٹیار کھانا ہے، دو کی دعا کر دو، تھوڑا اور بڑا ہو جائے اس کی۔ اس لیے کہ جن کے دلوں میں دنیا اتری ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت دنیا ہی کی ترقی کو سوچتے رہتے ہیں۔ چھوٹی دکان، بڑی دکان، چھوٹا کارخانہ، بڑا کارخانہ، چھوٹی نوکری، بڑی
نوکری، چھوٹا ملک، بڑا ملک، اس لیے کہ دنیا اتری ہوئی ہے. جو چیز دل میں اترتی ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا، اصل دل ہے. دل میں کیا ہے؟ اور حدیث پاک میں ہے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور تمام مخلوقات کو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الى اعمالکم. وہ خالق کائنات، وہ جل جلالہ وعظم نوالہ عظم شانہ ولا الہ غیرہ، تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا. وہ تو تمہارے دلوں کو اندر بھیتر میں کس کو بٹھایا ہے، کتنے گھوڑے بٹھائے ہیں، دنیا کی کتنی محبت ہے، کس سے دل لگایا ہے، اللہ کو کتنا دل دیا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ ہی سے ہونے کا یقین، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، یہ یقین اندر میں کتنا. تو جیسے میں نے کہا، اس بٹیارے نے کہا، حضرت نے کہا بھائی کچھ اور مانگ لے. حضرت آپ نے کہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو بس یہی ہے، آ جا. لے گئے اپنے حجرے شریف میں، جہاں وہ ریاضتیں اور ذکر و اذکار کرتے تھے، اور حضرت نے دل کی توجہ ڈالی. دل سے دل کو راہ، دل کو دل سے راہ ملتی ہے. ہر سے بڑھ از دل بر خیزت بر دل میں رضت. جو بات دل سے کہی جاتی ہے وہ دلوں پر اثر کرتی. حضرت نے توجہ ڈالی. باہر بڑے بڑے علماء مشائخ بھی تھے حضرت کے ہاں. بہت دیر ہو گئی. ارے بھائی اس بٹیارے کا کتنا بڑا حساب ہے کہ گھنٹوں ہو گئے ابھی تک اس کا لینا جانا ہی. بہت دیر کے بعد حضرت باقی باللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور بٹیارہ دونوں باہر آئے. لیکن حضرت کی توجہ سے اس کی صورت بھی بدل گئی تھی. دل تو بدلا ہی تھا. لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بٹیارہ کون اور حضرت کون. جس مقام پر حضرت سالوں کے مجاہدوں کے بعد پہنچے تھے، یہ گھنٹوں کی توجہ میں وہاں پہنچا. دل برداشت نہ کر سکا، وہی گر گیا، انتقال ہو گیا. اب پہچانا کہ یہ تو ہے باقی باللہ اور یہ ہے فانی فی اللہ. اس نے اللہ کے نام. یہ خبردار، ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. انسان اللہ کا خلیفہ ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی رنگ میں رنگ جاؤ. وہ کیسا مہربان، کیسا رحیم، کیسا کریم. ہمارے آنے سے پہلے آسمان کی چھتری، زمین کا دسترخوان، اب تک لوگوں نے اس راستے سے کتنا کھایا ہے، کتنا کھا رہے ہیں. کیسا پانی کتنا برسایا، کتنی زندگیاں دی، کیسی کیسی نعمتیں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. خدائی رنگ. جو آدمی صبح سے شام تک اس کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے یہاں بھی بارشیں برساتا ہے، اس کو بھی اولاد دیتا ہے، اس کے بھی کاروبار چلتے ہیں. رحیم و کریم. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے دینے کے راستے راضی ہو کے بھی دیتا ہے اور ناراض ہو کے بھی دیتا ہے. اس لیے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتلا دیا. خلیفہ اللہ کے ہو، زندگی اللہ نے تم کو دی ہے. کیوں دی ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف ہم نے تمہیں زندگی دی ہے ہماری فرما برداری کے لیے، ہم کو مانو ہماری مانو، اللہ کو مانو اللہ کی مانو، اس کی فرما برداری والی زندگی، کھانا پینا کمانا خرچ کرنا شادیاں اندھیرا اجالا سردی گرمی یہ ساری ضرورتیں ہیں تمہاری، ہم نے ہی رکھی ہے اور ہم نے اس کے اسباب بھی بنائے ہیں۔ خبردار اس سارے حالات میں تمام حالات میں بندے بن کر فرما بردار بن کر اور نبی کے غلام اور سچے تابعدار بن کر تمہیں رہنا ہے، یہ اللہ نے زندگی کا مقصد بتا دیا کہ اب یہاں رہ کر کے یہ سارے حالات، دولتیں ہیں، حکومتیں ہیں، پیٹرول کے کنویں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، کہ کہیں اس میں پھنس نہ جائے، ان میں رہتے ہوئے، اس لیے قرآن نے کہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اس کو سوچو، ان کے جیسے مت بننا جنہوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا، وہ تو فاسق ہیں۔ اب پھر اس کا نتیجہ بھی بتائیں۔ اس لیے ضرورتیں اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے اسباب بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں اور اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اس کا جہاں حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی طریقہ بتایا ہے۔ پانی پیاس تمہاری اپنی ضرورت ہے، اس پیاس کے لیے ہم نے پانی پیدا کیا ہے، اس پانی سے ہم پیاس بجھاتے ہیں، لیکن جب پیاس میں پانی پیو تو اس کا طریقہ کہ طریقہ وہ چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بسم اللہ کہہ کر پیو، 3 گھونٹ سے پیو، اور ایک دعا تو یہاں تک بتائی الحمدللہ الذی جعلہ ماء عذبا فراتا ولم يجعلہ بذنوبی ملحا اجاجا۔ تمام تعریفوں سے اللہ کی جس نے میرے لیے پانی ٹھنڈا میٹھا بنایا، میرے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھاری اور نمکین نہیں بنایا۔ کیسا ہے رحمان، کیسا رحیم و کریم۔ اس اللہ کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس سے دل لگاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ علماء نے کیا ہے، کوئی دل لگانے کے قابل نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی دل والے کو، جس نے تمہیں دل دیا ہے۔ یہ دل یہ گدھے گھوڑوں کے لیے، یہ بھوکا خانوں کے لیے، اور یہ حسد اور کینے اور کپٹ کے لیے، اور یہ ظلم و تعدی کے لیے، اور طرح طرح کی نئی نئی اسکیمیں بنا کر خدا کی مخلوق کے راستے میں کانٹا بن کر جینے کے لیے دل نہیں دیا۔ لا یسعنی سماء ولا ارض ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن۔ اللہ حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں زمینیں مجھے اپنے میں سمو سکتی ہیں، نہ آسمان مجھے اپنے میں سمو سکتے ہیں، ہاں جو مجھے اللہ مانتا ہے میری ذات و صفات کے ساتھ۔ اسی لیے ہم کو پہلا کلمہ دیا نا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا وہ اس کا دل، مومن کا دل مجھے اپنے میں سمو لیتا ہے۔
اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اللہ کسی کے یہاں سے انعامات حاصل کرنے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا خوف، یہ سارا دل کی دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ 3 طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، یہ ہر ایک کو دی اور سب کو اختیار دی، استعمال کر دی۔ انہی تینوں چیزوں کے صحیح اور غلط استعمال کے نتیجے میں زندگیاں بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ ایک آدمی سے لے کے عالم کی 4 سمتیں، سارا جہان جہنم کی آگ، سارا جہنم، سارا عالم پریشانیوں کا شکار، بدامنی، بے برکتی، پریشانیاں، جھگڑے، لڑائیاں، اور دوسری طرف سارا عالم جنت نشان، امن کا گہوارہ، غریب امیر چھوٹا بڑا سب کی جانیں محفوظ، سب کی عزت آبرو محفوظ، کہ یہ 3 طاقتیں دی ہے۔ اب تمہیں اور کتنے دن کی ہے؟ موت تک کی۔ اور موت کب آئے گی کسی کو پتا ہے؟ اس لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سر کے پیچھے کے حصے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ یوں لمبا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی عادت شریفہ تھی، جو چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہیں معلوم فوراً پوچھتے تھے۔ اس لیے کل سنا ہوگا خوب سب نے، ہماری اس پوری محنت میں ہمارے 6 نمبر ہے نا، تیسرا نمبر علم و ذکر، وہ کہا کہ ہماری ہر حرکت و سکنت اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اس وقت بول رہا ہوں، اس بولنے میں اللہ کا حکم، حضور کی بات، حضور کا طریقہ میرے لیے۔ آپ اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کا حکم، بیٹھنے کا نبوی طریقہ، ہر چیز میں۔ صحابہ کی عجیب عادت، وہ اب انشاءاللہ رمضان مبارک آئیں گے، وہ جو شعبان کے آخری تاریخ میں آپ نے خطبہ دیا ہے، اور رمضان کے پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، اس حدیث میں ہے نا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سب فضائل اعمال، فضائل صدقات خوب پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، اور ماشاءاللہ مستورات کے ذریعے گھروں میں تعلیم بھی ہو رہی ہو۔ ارے ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، سنتے ہو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہو، اور یوں کہا کہ تنہائیوں میں بھی ان کتابوں کو پڑھا کرو۔ کس عمل پر اللہ کیا دیں گے، اس عمل کے کرنے کا صحیح طریقہ حضور نے کیا بتایا ہے کہ پھر دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہاتھ یہاں رکھا، یہ ہاتھ لمبا۔ فرمایا یہ جو پیچھے سر کے پیچھے کے حصے پر جو ہاتھ رکھا ہے، یہ تو ہے تمہاری موت۔ کس کی کب آ جائے کہ ہر ایک کی موت اتنی قریب ہے، اور یہ جو ہاتھ لمبا کیا یہ ہے تمہاری خواہشات۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ مکان، وہ مکان، چھوٹا مکان، بڑا مکان، تھوڑی زمین، زیادہ زمین، تھوڑے پیسے، زیادہ پیسے، اچھے کپڑے اور اچھے سامان، دنیا کے خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ایسے پیار کے ساتھ، چونکہ آپ تو سراپا رحمت، آپ کی ہر ادا رحمت،
ہر خلق پر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے طریقے بتلائے. حدیث کی کتابوں میں آپ کا پورا حلیہ مبارک، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، جب آپ کسی مسئلے میں خوش ہوتے اور مسکراتے تو کتنے دانت دکھتے تھے، جب آپ کسی مسئلے میں تعجب کرتے تو آپ کا ہاتھ کتنا گھومتا تھا. یہ سب حدیثوں میں. آپ جب چلتے تھے تو آپ کی چال کیسی تھی، اس میں حدیث میں ہے کہ آپ پورا پیر زمین پر جما کر چلتے تھے. وہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جو دیکھا پہلے نہیں دیکھا فوراً پوچھا. اگر آپ باہر آئے، درخت کی ٹہنی پکڑی اور ہلائی اور پتے جھڑ گئے، دیکھا نہیں، اب پوچھا نہیں، تو آپ نے پوچھوایا، ارے پوچھتے نہیں ہو. اسی لیے آج حضرت نے جو صبح علماء میں بیان کیا تھا کہ دونوں ہیں، ایک وہ جن کے اندر طلب ہے ان کو بھی دینا ہے، اور جن میں طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا بھی کرنی ہے. انہوں نے پوچھا نہیں. نبیوں کے سردار، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، یہ کوئی بیکار حرکت کر سکتے ہیں؟ نہیں پوچھا تو آپ نے فرمایا پوچھتے نہیں ہو، یہ ڈالی پکڑی اور پتے گرے اور کیا ہوا، کیوں کیا؟ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان بتلا دیجئے. فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑے. بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی. ہمیں وضو کرتے خیال بھی نہیں آتا، جیسے آتا ہے نا کتابوں میں کہ جب آدمی بسم اللہ الحمدللہ یہ کہہ کے وضو شروع کرتا ہے تو ہاتھ پیر دھونے سے تو اعضاء پاک ہوتے ہیں. بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کے جو وضو شروع کی جاتی ہے اس سے باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. حضور تو آئے ہیں بشارتیں سنانے کے لیے، بشیر و نذیر. لیکن اگر بال کے برابر سوکھا رہ گیا وضو میں تو وہ نماز اور وہ تہجد اور سب کچھ نہیں ہوگا. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. بشارتیں بھی دی ہے اور غلط پر راستہ بھی بتا دیا ہے. اس کا یہ نتیجہ. تو ایک مرتبہ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے اور بجائے پورا قدم زمین پر جما کر چلنے کے پنجے کے بل آپ جا رہے تھے. صحابہ کے اندر طلب پیدا کی تھی دین سیکھنے کی، دین پوچھنے کی، دین پر عمل کی، اور یہ کرتے کرتے اس دین پر جان و مال کو جھونک دینے کی یہ ساری تربیت فرمائی. اس لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو ساری عمر مجاہدے، ہجرت، نصرت، قربانیاں اللہ کے راستے میں. اور کیا کہتے جیسے دنیا کے نا میری تمنا ہے کہ ایسی گاڑی، ایسا موبائل، ایسا تھرمل. ہم تو چیزوں کے دین جاتے ہیں. انہوں نے کیا تمنا؟ میری تمنا یہ ہے کہ اگر خدا مجھے 10 زندگیاں دے تو میں 10 کی 10 راہ خدا میں لگا دوں. اسی لیے وہاں تشکیلیں 4 مہینے 4 مہینے. ابے 4 مہینے تو جس عورت کا شوہر مرتا ہے وہ بھی 10 دن زیادہ بیٹھتی ہے. تم 4 مہینے دے کر کے کیا اتنا بڑا تیر مار لو گے؟ جس عورت کا شوہر مرتا ہے نا اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن ہے. ہم تو 4 مہینے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. 2 دن جانے کے، 2 دن آنے کے، 1 دن مسجد میں کارگزاری سنانے کے، 5 دن کاٹ دیے، 115 دن لگا کے 4 مہینے. جس کو چاہے سمجھا لو، وہ دیکھ رہا ہے.
صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کبھی ایسا نہیں چلتے تھے. میں نے کہا نا کہ حضور نے ان میں طلب پیدا کی تھی پوچھنے کی. ہماری یہ ساری دعوت، یہ سارے اجتماعات اور ساری چلت پھرت اور چلے اور چالنے کہ امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں، تاجر ہو، کاشتکار ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، مالدار ہو، غریب ہو، گھر کے کونے بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون ہو، ہر ایک میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اور ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کو کسی چیز کا شوق لگ جاتا ہے، جیسے ایک طبقہ ہوتا ہے جن کو شکار کھیلنے کا شوق، جنگلوں میں، وادیوں میں شیر کا شکار کرنا ہے، چیتے کا کرنا ہے، راستے میں کانٹے ہیں، باڑے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، باڑے کود رہے ہیں، اور ارے ذرا دیر ہوگی تو شکار نکل جائے. کہ شکار کا شوق ہے وہ نہ کانٹے دیکھتا ہے نہ باڑے دیکھتا ہے، کہ پھر اکٹھے بیٹھ کر کے کانٹے نکال دے. جب اللہ کو راضی کرنے کا شوق، آخرت بنانے کا شوق، اعمال کی پونجی تیار کرنے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق جب آدمی کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر آدمی بہانے نہیں بناتا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہمارے آپ کے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے جن کی زندگی نمونہ ہے کہ وقت کیسے لگے، پیسہ کتنا لگے، کہاں لگے، کیسے لگے، کیا سوچو کیا نہ سوچو، صلاحیت اور اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ کہاں لگاؤ، یہ اس کے لیے نمونہ صحابہ کو کہ ان کی زندگی اس میں ملتا ہے. دین سیکھنے کا شوق بھی سیکھ رہے ہیں اور جس راستے سے ملے. حضرت آپ تو ہمیشہ پورا قدم جما کر چلتے ہیں، آج اچھا تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے کہ میرے لیے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. رفتار میں تیزی اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی حنظلہ جو شہید ہوا تھا، شہیدوں میں دیکھا تو وہاں نہیں ہے، زندوں میں دیکھا تو وہاں نہیں ہے. کہ کیا ہوا کہ وہ اس کی تو ادا ایسی پسند آئی تھی کہ فرشتے آسمانوں میں غسیل ملائکہ فرشتوں کا غسل لینے دیا ہوا. فرشتوں نے تمہارے بھائی حنظلہ کو جس طرح فرشتے لے گئے تھے، تمہارے بھائی سعد کی بھی ادا ایسی تھی. یہ جو ہم رات دن چلتے اسی لیے حضرت نے کل جو بہت اس سے بیان، ہمارے ساری محنت کا خلاصہ اور سب سے بڑی طاقتور چیز اتباع سنت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں کیا کیا ہے اس کو سیکھنا، زندگی میں جگہ دینا، اور اپنی زندگی بناتے ہوئے پھر یہ ہماری اپنی پونجی نہیں ہے، اس پہ پوری امت برابر کی شریک ہے. دیہاتوں میں، گاؤں میں، گلیوں میں، بنجر علاقوں میں پیدل سواری جا کر ایک کی پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خوشامدانہ انداز سے ان تک نبی کی بات پہنچانا، شریعت سنت والے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی سعد بن معاذ کا انتقال ہوا،
اس کے جنازے میں بھی اتنے فرشتے کے میرے لیے رکھنے گے. اور یہ ڈر ہوا کہ جیسے حنظلہ کو فرشتے لے گئے تھے کہیں سعد کو بھی نہ لے جائے. کیوں؟ کہ ان کی ایسی کیا ادا تھی، ان کی ایسی کیا ادا تھی کہ ان کی ادا بتائی. یہ ہمارا پورا مجمع جو ہے نا یہ کارکنوں کا مجمع ہے. اور بہت خوشی کی بات، پورے ملک کے ہر صوبے کے اور اضلاع کے ماشاءاللہ ذمہ دار بھی، پرانے بھی، قربانیوں والے بھی، ملکوں میں جانے والے بھی، اپنے مقام پر کام کرنے والے بھی اور خوب محنتیں کرنے والے، یہ سارا مجمع معمولی نہیں ہے کہ انہیں صرف مجمع کا جمع ہو جانا، تقریریں ہو جانا اور چل جائے، اتنا نہیں. یہاں سے کیا لینا ہے؟ ارے جو جہاں جاتا ہے وہاں سے وہاں کی چیز لے کے آتا ہے. اس اجتماع سے کیا لینا ہے پورے ملک کے ہر طبقے کے ہر فرد کو؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادا پسند آئی تھی. اور کیا تھی وہ ادا؟ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور ایک طرف ان کا اپنا قبیلہ. ان کے قبیلے کے آدمی بھی تھے، قیدی ہوئے تھے. اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ کون کرے کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ، ان کے اولاد، ان کے لڑکوں کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے اور کیا. تو سعد بن معاذ کو فیصل بنایا تھا. جیسے ہمارے یہاں مشورے ہوتے تو فیصل بنتے ہیں نا، تم تو فرشتے ہو نہ ہوں نہ ہاں. ارے فیصل بنتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے. جس کو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے جو فرمایا، ہمارے اس کام کے بنیادی اصول 3 ہیں: اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب اور باہمی مشورہ. اور پھر اسی ملفوظ میں فرمایا اگر کام کرنے والوں میں، کارکنوں میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں یا ان میں سے ایک نہیں ہے، فرمایا بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے. کہ سب کا فکر ایک ہو. کہ سب کا فکر کیا ہو؟ وہ ایک فکر کیا ہے؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہماری سوچ بدلے، ہمارا فکر صحیح ہو. لوگوں نے پوچھا حضرت ہماری سوچ کیا بدلے، ہمارا فکر صحیح کیا ہو؟ کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ کے قریب. حضرت جی یہ تو بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ آپ کیا سوچتے تھے؟ دائمۃ الفکرہ، اسی میں جہاں آپ کی زلفیں، جہاں آپ کا جسم مبارک، آپ کا حلیہ ہے، حدیثیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے. ہمیشہ فکر میں ڈوبے ہوئے. کہ وہ فکر کس بات کا تھا؟ گھر کا تو چولہا نہیں جل رہا ہے، پیٹ پر تو بچہ بنا ہے، نواسوں کو تو زبان چسوا کے سلا رہے ہیں، صاحبزادی کی چھاتی میں دودھ رہی ہے. کہ وہ کون سا فکر ہے کہ روٹی کا، کوٹھی کا، بوٹی کا، روٹی کوٹھی بوٹی. خبردار یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہر بندے بندی کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، ہر بندہ بندی اس کی صحیح شکر گزاری، جو جان مال اور صلاحیت دی ہے وہ خود مرد کے لیے، عورت کے لیے وبال جان نہ بنے. سکرات میں تکلیف،
قبر جہنم کی کیاری ہے، جہنم کا کھڑا، اور پلسرات سے گزرنا مشکل، اور جہنم کے ہتھوڑے اور وہ بڑے بڑے وہ نہ ہوں، بلکہ ہر ایک اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا اور ٹھنڈک بن جائے۔ آپ کا فکر کہ وہ کیسے بنے گا؟ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک پکا چکا صحیح صاف نمونہ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ او مالداروں، ہو غریبوں، ہو ڈاکٹروں، ہو جوانوں، او مشرق والوں، ہو مغرب والوں، ہو یورپ والوں، ہو جاپان والوں، او چائنا اور روس والوں اور امریکہ والوں، تمہارے پاس جو جان اور مال صلاحیت ہے تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، تمہارے پاس جس نے تمہیں دی ہے یہ اس کی امانت ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی پلکیں ایسی ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی جو میرے اللہ نے ہر ایک کو دی۔ یہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں۔ خبردار تمہاری جان و مال صلاحیت تمہارے لیے وبال نہ بنے، دنیا جہنم قضا نہ بنے، سکرات میں اور قبر میں اور حشر میں رسوائی اور ذلت کا سبب نہ بنے۔ لو ہم تمہارے لیے پکا چکا نمونہ دے رہے ہیں، اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امت کی چال چلو۔ اللہ جزائے خیر دے، علماء ہیں، علماء تو بال کی کھال نکال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط پڑھ رہا تھا، اس میں ایک تفسیر میرے سامنے تھی، وہ خط الگ تھا تفسیر، اس تفسیر میں ایک بحث چل رہی تھی، گھوڑے نے لات ماری تو اب تاوان کس پر؟ مفتی پیچھے پڑ گئے، اللہ ان مفتیان کو، علماء کرام کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب پہلے یہ بتاؤ گھوڑا کھڑا تھا یا چل رہا ہے؟ کھڑا تھا تو یہ، چل رہا تھا تو یہ، دو۔ پھر یہ بتاؤ گھوڑے کا مالک اس پر سوار تھا تو یہ، اور زمین پر تھا تو یہ۔ چوتھی بات یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ وہ گھوڑے کو پیچھے سے ہانک کے لے جا رہا تھا یا لگام پکڑ کر آگے سے چل رہا تھا، لے جا رہا تھا؟ اس شکل میں یہ جب یہاں تک پہنچا تو مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا یار تو نے کہاں لات مار دی، اس کی تو حالت خراب کر دی۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام، اسی لیے آج حضرت نے بہت ساری ہماری رہبری کیسی فرمائی۔ پوچھنا، سیکھنا، سمجھنا، یہ تیسرا نمبر علم و ذکر۔ علم و ذکر صرف فضائل نہیں، 24 گھنٹے کی ہر ادا، ہر حرکت علم کی روشنی میں اور عمل کرتے ہوئے وہی ذکر بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سعد کی وہ ادا یاد آیا؟ ارے حضرت سعد کا واقعہ بیان کر رہا تھا، یہاں ہو کہ نہیں؟ یہاں ہو، دھیان سے سن رہے ہو، اور پھر فوراً اٹھ کے چل دینے کا بھی نیت ہے نا؟ ہے؟ اب بول رہا ہوں آج پورے مجمع میں ایک کو نہیں چھوڑوں گا، ایک کو نہیں چھوڑوں گا جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں۔ آج اس مجمع میں اس کی تشکیل ہونی ہے، کہو انشاءاللہ۔ فیصل بنا تھا حضرت سعد کو، ایک طرف تو قوم تھی جس میں عورتیں، بچے، جوان قید ہو کر آئے تھے، ادھر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. قوم تو بہت خوش تھی کہ اپنا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے، اپنی فیور میں فیصلہ کرے گا. قوم سے پوچھا تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے؟ جی ہمارے ضرور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ادب کی وجہ سے اشارہ کیا. آپ حضرات کو بھی میرا فیصلہ منظور ہے؟ منظور ہے. فیصلہ کیا تو پورا فیصلہ قوم کے خلاف. قوم تو حق کی بات. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سعد نے وہ فیصلہ کیا جو عرش والا کرتا. اسی لیے ہماری اس محنت میں میری قوم، میری برادری، میری زبان، میرا آدمی، میری ہمیں ہاں ملانے والا، میں جدھر کو کہوں ادھر خبردار خبردار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو رخصت کیا ہے. اس وقت میں جیسے یہ اجتماع کل ختم ہوگا اور دعا ہوگی اور اجتماع رخصت ہوگا، امت رخصت ہو رہی تھی حضور سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کہہ رہے تھے. سب سے پہلے عرفات کے میدان میں جاہلیت کی جتنی چیزیں تھی، میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میرا آدمی، میرا ہم خیال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو پیروں کے نیچے دفن کیا. اور یہ سبق امت کو پڑھایا تمہیں پورے دین کا اور دین کی محنت کا وارث بنا کے جا رہا ہوں. تاثیر اس کی اور طاقت اس کی جس نے کیسوں کیسوں کو ایمان کا کلمہ پڑھوایا اور کیسے مہاجر، کیسے انصار کا مجمع، مرد اور عورتیں بھی، وہ محنت بھی تمہیں میراث میں دے جا رہا ہوں. لیکن خبردار یہ محنت قومی، علاقائی، زبانی، خاندانی، شخصی ان بنیادوں پر نہیں ہوگی. اور اللہ غریق رحمت فرمائے، غریق رحمت فرمائے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والوں میں اگر یہ چیز آئی تو مثال دیتے تھے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے مرغی کو ذبح کرتے ہیں، بکرے کو، اونٹ کو، تو علماء نے بتایا ہے کہ کتنی رگیں کٹے گی تو وہ حلال ہوگا. اگر ایک رگ بھی رہ گئی تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز. پھر فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر مرغی کی ایک رگ رہ گئی تو وہ پڑائے گی، اس کا ایریا بہت چھوٹا، اس میں دھول اڑے گی. بکرے کی رہ گئی، اس کا حجم بڑا، اور اونٹ کی رہ گئی. فرمایا وہ کام کرنے والوں، نیسٹور کا اجتماع تھا بجنور میں، وہاں فرمایا یاد رکھنا اگر اس کام کو اپنی قومی، علاقائی، اپنی عصبیتوں کی بنیاد پر کیا تو وہاں تو جانور راکھ اڑاتا ہے، تمہارے ہاتھوں دعوت کی عظم الشان محنت کی دھول عالم میں اڑے گی. لیکن جیسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 3 باتیں بتائی، اتحاد فکر کہ سب کا فکر ایک ہو، کہ وہ کیا فکر ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 ذمہ داریاں دی تھی. داعین الی اللہ، آپ خود دعوت دیں گے، اور حیات بابرکت میں ایک مجموعہ آپ ایسا تیار کر کے جائیں گے
جو ظاہر و باطن، جسم و روح، قلب و قالب، عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات، تعلق مع اللہ، خلق خدا کے ساتھ شفقت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی اس مختصر مدت میں تمام مہاجرین و انصار، صحابہ اور صحابیات، مہاجرین و مہاجرات، انصار و انصاریات، اور جو صحابی اور جو صحابیہ، ہر ایک کی ایسی تربیت فرمائی کہ اندر باہر اللہ کے تعلق میں، ایمان کی قوت و کمال میں، ایمانی صفات سے آراستگی میں، رذائل اور گندگیوں سے پاکی میں، معاملات کی صفائی میں، اخلاق کی بلندی میں، سماج اور معاشرے کی پاکی میں 100% حضور کے نمونے۔ ان صحابہ کو قیامت کے لیے اللہ کے نبی نے نمونہ بنایا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم کام کرنے والوں نے ان کے نمونے سے ہٹ کر میری قوم، میرا علاقہ، میرا خیال، میرا آدمی، تو تمہارے ہاتھوں جانور کی تو رگ رہ گئی تو دھول اڑے گی۔ اور تم نے اگر اس مبارک محنت میں ان اسپیتیوں کی بنیاد پر اگر کام کیا تو تمہارے ہاتھوں کام کی دھول اڑے گی، تمہارے ہاتھوں کام کا جنازہ نکلے گا۔ اس لیے سب کا ایک فکر ہو کہ وہ ایک فکر کیا ہو کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور نے نمونہ بنایا تھا اور فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، اور وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کا اتباع کرو گے راہ پاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ کہ وہ صحابہ ان کو کیسے بنایا؟ کہ ان کو نمونہ بنایا کہ ان کی چال چلو، اور ان کی سی قربانیاں، ان کے سے مجاہدے، ان کا سا صبر، ان کا سا شکر، کہ آپ نے پورا ایک مجموعہ تیار کر کے امت کو دیا کہ اب ہر ایک کو ان کے نمونے پر آنا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے کیسا راستہ کھلا رکھا ہمارے لیے، والذی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ پہل کرنے والے جب کوئی سننے کو تیار نہیں، منہ پر تھوک رہے ہیں، قتل کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت میں حضور گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں پر، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ کی اندھیری رات میں، قبیلوں کے پاس اپنا پیغام لے کر جائے۔ جس نے جو حرکت کی، صبر کیا، اس کے نتیجے میں 23 سال کے عرصے میں یہ ایک مجموعہ دیا، اور یہ کہا کہ اب قیامت تک کے لیے یہ نمونہ ہے۔ اسی لیے مسجد وار جماعت، روزانہ کی ملاقاتیں، ہر ایک کا ذہن بنانا، اور یہ کہ مسجد وار جماعت میں سب سے پہلے کون تھے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ پیارے نبی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے۔ وجہ قالین بہت اچھے ہیں، کھانا بہت شاندار ہے، فانوس بہت ہیں، یہ تھا۔ وہاں تو بخاری کی روایتوں میں ہے کہ پیشانی پہ کیچڑ لگ جایا کرتی تھی۔ پھر کہ نہیں، فیہ رجال، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کا
یہاں قیام ہونا چاہیے. کیوں کہ اس میں آدمی ہیں. لو آدمی تو پوری دنیا میں ہیں. نہیں، اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ میری آپ کی اور پوری دنیا میں جتنے بھی اس محنت کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں ان کی پوری رہبری ہے اس واقعے. فیہ رجال، اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہے یحبون ان یتطہروا، لوگوں کی پسندیدہ اور لوگوں کی محبوب چیزیں لاکھ سینکڑوں ہزاروں ہوا کرتی ہے. یہ مجھے بہت پسند، یہ مجھے بہت پسند، یہ مجھے بہت پسند، یہ مجھے بہت. ان کے دلوں سے تمام کی محبوبیت، ہر چیز کی پسندگی دلوں سے رخصت. ایک چیز کی باقی ہے، یحبون ان یتطہروا. ان کے اندر کی چاہت یہ ہے کہ ہم پاک ہو جائیں. عقیدہ ہمارا پاک، عبادت ہماری پاک، کپڑے ہمارے پاک، کمائیاں ہماری پاک، معاشرہ ہمارا پاک، نظریں ہماری پاک، اعضاء و جوارح ہمارے پاک. خدا کے ساتھ کا تعلق، اس کے لیے دل ہمارے پاک، مخلوق کے لیے ہمارے دل. خالی مسجد وار جماعت، مسجد وار، اس مسجد وار جماعت میں کون تھا؟ مسجد وار جماعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، ابو عبیدہ، ابو ہریرہ، یہ مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں. پڑھو ان کی سیرت. کہ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی، بہت سے تو جملوں میں ہم کو زندگی بھر کا سامان دے دیا. ایک موقع پر فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے نمونہ بنا کر بھیجا، فرمایا تمام ذاتوں کے لیے، وہ ڈاکٹر، وکیل، مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، محتمم صاحب اور فلانے صاحب اور فلانے صاحب، جتنے بھی، سب کی ذاتوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ. تمام مسجدوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ. تمام آبادیوں کے لیے، گلی کوچے، گاؤں، شہر، تحصیلیں، ضلع، صوبہ، ملک، عالم، ہر ایک کے لیے، معاشرے، سماج، سوسائٹی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ منورہ نمونہ. ذاتوں کے لیے آپ کی ذات، مسجدوں کے لیے آپ کی مسجد، اور آبادیوں کے لیے آپ کا شہر مبارک اور وہاں کے رہنے والوں کی زندگی. اس لیے ایک یہودی نے کہا تھا، یہودی آتے تھے مدینے میں، بازار میں بھی، منڈیوں میں بھی، کاروبار میں. ایک یہودی نے کہا تھا، کسرا کے آدمیوں کو بھی دیکھا جو آدھی دنیا کا مالک تھا، قیصر کے آدمیوں کو دیکھا جو آدھی دنیا کا مالک تھا، لیکن وحر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں جیسا کسی کو نہیں دیکھا. کہ کیا بات تھی کہ وہ جو قرآن نے جن کی صفت بیان کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. ایمان سے بے حد و بے حساب محبت، ہر قیمت پر ایمان کی حفاظت، ایمان میں ترقی، ایمانی مزاج، ایمانی زندگی جینا، اس کے لیے جو قربانی لینی پڑے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بنیادی صفت رحماء بینہم، آپس میں
ایسے اس یہودی نے کہا تھا کہ میں نے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیکھا، ایسا معلوم ہوا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ہر ایک میں محبت، ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے جگہ، خوب نمازیں، رکوع سجدہ، جانی قربانی، مالی قربانی، اپنے کو بچھا دینے والے، اور ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں ملک چاہیے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے۔ جہاں گئے وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انما ہممنا الآخرہ، تمہارا ملک تمہارے پاس، تمہاری دولتیں تمہارے پاس، تمہاری حکومتیں تمہیں پاس، ہمیں چتھرا چاہیے نہ ٹھکرا چاہیے۔ بقال ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے، ہمیں واٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے۔ حضرت فرمایا کرتے ہم تو آخرت کے لیے ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، آج سب نے عزائم کیے ہیں نا۔ اصل اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بڑے حضرت نے جو فرمایا اتحاد فکر، کہ جو فکر صحابہ کا تھا وہ اس محنت کے کرنے والوں کا، 4 مہینے لگا رہے ہوں، ملکوں میں جا رہے ہوں، مستورات کی جماعت ہوں، ملکوں کی جماعتیں ہوں، علماء ہوں، سال والے ہوں، جس طرح کی تشکیلیں ہوں، اندر میں یہ بات اتری ہوئی ہو ہماری آخرت بن جائے۔ اور اس لیے دعائیں سکھائی، ہم تو دعائیں سے یاد نہیں کرتے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اصلح لی دنیای التي فیہا معاش، اصلح لی آخرتی التي فیہا معاش۔ اے اللہ ہمارا دین بنا دے، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، ہمارا دین بنا دے، ہماری دنیا جس میں ہمارے روٹی روزگار ہے اس کو صحیح کر، اور وہ آخرت جہاں ہمیشہ ہمیش کے لے جانا ہے، ہماری آخرت بنا۔ ارادے بھی، نیتیں بھی، محنت بھی، مجاہدے بھی اور دعائیں بھی، سب ایک ساتھ۔ اتحاد فکر، پرانے ہو، نئے ہوں، ذمہ دار ہوں، کارکنان ہوں، اس صوبے کے ہوں، فلانے صوبے کے ہوں، ملک کے کسی صوبے، کسی ضلع، کسی تعلقے، کسی قصبے، کسی مسجد کے ہوں، سب کا ایک ہی فکر ہو، ہر ایک کو اپنی آخرت بنانے کا فکر۔ جیسے حضرت نے کل بہت تفصیل سے فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے نام کہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ اس مجمع سے، اس اجتماع سے سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو، اور جہاں جماعتوں میں تشکیلوں میں جاؤ، اس کی آواز آخرت بناؤ، آخرت بناؤ، آخرت بناؤ۔ اور وہ بھی حضرت نے صاحب واضح بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ آخرت پیسوں سے، کپڑوں سے، جیسے حج پیسوں سے نہیں ہوتا۔ حج تو حضور نے فرمایا تھا مجھ سے پہلے سیکھ لو، مینا میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفے میں کیا کرنا ہے، کعبے میں کیا کرنا ہے، آنے میں کیا کرنا ہے، جانے میں، کہ پہلے سیکھ لو۔ جیسے یوں کہ ایسے ہی آخرت بنے گی دین سے، وہ دین سیکھنا ہے، اس کی محنت کو سمجھنا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہے، پورے مجمع کی ایک ہی نیت ہو، اور جہاں جائے ہر جگہ آخرت، آخرت۔ یہ ہے اتحاد فکر اور اجتماعیت قلوب۔ چھوٹے بڑے، ذمہ دار، نئے پرانے، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب میں دلوں میں ایسی محبت ہو۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم نظام الدین میں تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم جتنے وہاں رہتے تھے مقیمین، ہم کو جمع کیا، روتی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور فرمایا بھائی دوستو
بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ کہہ کے حضرت کی ہچکیاں بن گئی۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم سب، حضور نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سارے پاپی ہو، تم سارے خطا کار ہو، اچھے خطا کار وہ ہیں جو بار 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 اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ فرمایا یہ تم کام کرنے والوں کے دل اگر اندر سے جڑے ہوئے ہیں، بہت قوت کے ساتھ اس پر زور دیا تھا، اگر کام کرنے والوں کے دل اندر سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا اکرام، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر کمی کوتاہی اور ہر قصور کا میں ہی ذمہ دار، یہ سمجھنا کہ یہ تھوڑے ہوں، ان کے کندھوں پر رکھ کر اللہ اپنی قدرت سے ملک و قوموں کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ لیکن اگر کام کرنے والوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ساتھیوں کی طرف سے، چھوٹے بڑے نئے پرانے، ذمہ دار، مسجد والے، گاؤں والے، شہر والے، فرمایا اگر اجتماعیت نہیں ہے، دل پھٹے ہوئے ہیں، تو عالم کی ہدایت کا انتظار تو بعد میں، ان کی تو خود کی اپنی محنتیں ان کے لیے وبال بنے گی۔ چلے دے رہے ہیں، 4 مہینے لگا رہے ہیں، حج و عمرے کر رہے ہیں، ملکوں کے سفر ہو رہے ہیں، لیکن دل کیا پاخانے میں بدبو ہوگی، ساری دنیا کا پاخانہ، اس کی بدبو ایک طرف، اندر دلوں میں کینہ، حسد، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق۔ مجھے پوچھو، اللہ عمر میں برکت دے، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ہماری اس محنت میں پوچھ نہ موچ، پوچھ نہ موچ۔ صحابہ نے بیعت کی تھی، کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، ہمیں تو آپ ہی کی سننی ہے، آپ ہی کی ماننی ہے، اور ہر قیمت پر، جی چاہے تو جی پر بوجھ پڑے تو، حالات سازگار ہوں ناسازگار ہوں، پوری بیعت ہے صحابہ۔ میرے دوستو، ہمارے اس کام کا مزاج اتحاد فکر، جس کے 3 دل لگے ہیں، جو اس کام کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا فکر آخرت، جو صحابہ کا دلوں میں جوڑ اور اجتماعیت جیسی صحابہ میں، رحماء بینہم، ایک ہی ماں کی اولاد نظر آتی، اللہ کی ذات سے ذاتی تعلق، اپنی خلوت جلوت صحیح ہو، جو جلوت میں وہ خلوت میں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا، دعائیں سکھائی، تنہائی کے گناہوں سے بھی بچنا، جو صحابہ کی بہت اونچی صفت تھے، جو اندر میں وہی باہر، یہاں تک کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، بیعت کر چکے ہیں، ہر حال میں مانیں گے آپ ہی کی، لیکن اگر طبیعت پر بوجھ پڑا تو اس کو کہہ دیا۔ بھوکے تھے، کیسے بھوکے ننگے تھے، آندھے منہ گیرے پڑے رہتے تھے مسجد میں، حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوچھنے کے نام سے کہ حضور کے یہاں کچھ ہوگا تو میرا اکرام ہو جائے۔ حضور تشریف لائے، دودھ کا پیالہ تھا، دیکھتے ہی تیر نشانے پہ لگا ہے، تیر یہی سوچ کے آیا تھا، اب بالکل نشانے پہ، لیکن یوں کہ بنا بنایا آزمائشیں، امتحانات، حالات کام کرنے والوں کے راستے میں مختلف انداز سے آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پیالہ دیکھا، باچھیں کھل گئی، کام بن گیا۔
ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ، وہ اپنے بھائی جو صفا پر ہیں ان کے تو گھر نظر، ان کو بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں خود بہت بوجھ پڑا، لو بنا بنایا گیا، اب جب لاؤں گا تو مجھ سے ہی فرمائیں گے ان کو پلاؤ، جیسے ہمارے پرانے جماعتوں کو لے کر خود چلیں، کہتے ہیں نا ہمارے بڑے پرانے ذمہ دار بنجر بستیوں میں پیدل سواری علاقوں میں، صحابہ کی ہر ادا میں ہماری رہبری، لیکن کیا کہا؟ بوجھ تو بہت پڑا، لیکن کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو مانا اللہ ہی کی ماننی ہے، نبی کو مانا نبی ہی کی ماننی ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ بوجھ تھا، گئے، ایک آواز دی، سب اصحاب صفا کے تو کچھ تھا ہی نہیں، گھر نظر ایک سب آ گئے، اور جس کا خطرہ تھا وہ سامنے آیا، ابو ہریرہ اپنے بھائیوں کو پلاؤ، اب ایک برتن ہے اس میں دودھ ہے اور یہ اتنے سارے ہیں، اندر میں بکڑ بکڑ ہوتی ہے نا، ایک نے، دو نے، تین، سب نے پیا، ابو ہریرہ کون بچا؟ آپ کی ذات اقدس اور آپ کا غلام، آپ کا خادم ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ پیو، پیا اور پیو، پیا اور پیو، پیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اندر گیا ہے نا وہ بھی سب باہر آ جائے گا، اب نہیں دے گا۔ چل کے دیکھو راہ خدا میں، مات کے دیکھو اللہ کے حکموں کو، تابع داری کر کے دیکھو کالی کملی والے کی، پھر دیکھو دنیا بھی جنت نشان اور آخرت کے کیا درجے۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا یہ اجتماع اور یہ پہلا پورے ملک کی سطح کا، اللہ جزائے خیر دے ساتھیوں کو، بڑی خدمتیں کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے اور بڑے عزائم اور ارادے کیے ہیں، تشکیلیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو اعلان کیا ہے ہم عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں، ہم اس کا نتیجہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سے اچھی امیدوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ کہ وہ مسجد قبا جن کے لیے کہ ہم پاک ہو جائے، پورا مجمع ہم پاک، ہماری بیویاں پاک، ہمارے بچے پاک، ہمارے خیالات پاک، ہماری نیتیں پاک، ہمارا خرچ پاک، ہمارا نکلنا پاک، ہمارا گھروں میں رہنا پاک، اور پاک کیا ہے؟ اللہ پاک، اللہ پاک، اس پاک ذات کا ہر حکم پاک، اس کے حکم کے مطابق محمد الرسول اللہ پاک، آپ کی ہر ادا پاک، شریعت سنت، شریعت سنت۔ یہ مجمع پورا اس کا ارادہ کرتا ہو، اس کی نیت کرتا ہو، اور اس کے لیے یہ تو میں نے بات کی، تقریر ہوئی، آپ نے بہت توجہ سے اور بہت سکون کے ساتھ بات سنی، اور جب کہنے کو کہا تو انشاءاللہ بھی کہا۔ اب اس وقت میں سارے بھائی اسی سکون کے ساتھ بیٹھے رہے اور دل ہی دل میں اے اللہ، جان دی ہوئی تیری، مال دیا ہوا تیرا، صلاحیت دی ہوئی تیری، آج تک جتنی تیری مرضی کے خلاف نبی کے نمونے سے ہٹی ہوئی استعمال، اے اللہ ہم سجدے کر کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، اور ان تینوں کے لیے جس سے تو نے قرآن شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک۔ اے اللہ یہ تینوں طاقتیں ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، قبول کرنے والی تیری ذات ہے۔ نتیجہ اور تمام انسانوں کے دل تیرے قبضے میں ہے، ہمارے بھی، ہمارے بھائی بہنوں کے بھی، ہمارے دست نگروں اور ماں باپ کے اور بچوں کے اور پوری امت کے ایک ایک فرد کے اے اللہ دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، اور یہ تین بنیادیں، تینوں طاقتیں نبی کے نمونے پر اس طرح لگے کہ عالم پورے میں جیسے سردی کی لہر آتی ہے، جیسے بارشیں برستی ہے، جیسے لوئیں چلتی ہے، سورج نکلتا ہے، دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اے اللہ اس محنت کے کرنے والے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے صفات سے آراستہ تقوی، توکل، چھوٹے بن کر ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں، وہ جتنے بڑے ہیں ان کا کام اتنا ہی بڑا ہے، وہ اللہ پاک ہے، اس کا کام اتنا ہی پاک ہے۔ تیرا کرم کہ تو نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا۔ اے اللہ اس نعمت کی قدر کی بھی توفیق دے، اور اس کے لیے جس وقت میں جو تقاضا ہو ہماری اور امت کی قیامت تک کی نسلوں کو اپنا کرم سے قبول فرما لے۔ دلوں میں دعائیں ہو اندر ہی اندر، اور مختلف اوقات میں دعائیں کرے، اور اس وقت میں جو جہاں بیٹھا ہے اسی طرح بیٹھا رہے۔ صرف اس پورے مجمع میں دائیں بائیں پیچھے آگے بیچ میں جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں، چاہے 20 سال سے چلا دیتا ہو، جس کے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ، اور یہ طے ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے، وعدہ ہے۔ اور جو اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد ہو جائے گی تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ چاروں طرف 4 مہینے والے کھڑے ہوتے رہے، اور جیسے بھائی میں پہلے بھی اعلان کیا تھا مولوی صاحب نے، ہر جگہ کے ذمہ داران اپنے اپنے حلقوں کی تشکیلیں، نام لکھنا اور وہ سارا کریں۔ لہو مات نبی کا جس